بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حوض کوثر کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر کہاں پر ہوگا اور کیسا ہوگا؟ حوض کوثر پر امتیوں کا رش کتنا ہوگا اور وہ کون سے لوگ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے محروم ہوں گے، اور وہ کون سے عمل ہیں جن کی وجہ سے حوض کوثر نصیب ہوگا؟ ناظرین، بہت سی احادیث میں قیامت کا منظر بیان ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پکا ہوا گوشت لایا گیا۔ اس میں سے دستی کا گوشت آپ کو پیش کیا گیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند اور مرغوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے دانتوں سے نوش فرمایا اور پھر فرمانے لگے کہ میں قیامت کے دن جب کہ لوگ دو جہانوں کے پروردگار کا فیصلہ سننے کے انتظار میں کھڑے ہوں گے، میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اس دن سورج لوگوں کے سروں کے بہت قریب ہوگا اور لوگوں کی حالت مسلسل کھڑے رہنے، گرمی کی تپش اور سختی اور وہاں کی ہولناکی کے اثر سے اس قدر کربناک اور غم و فکر سے بوجھل ہوگی کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں گے، یعنی صبر و استقامت پر قادر نہیں ہوں گے۔ نہایت ہی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے سے کہتے پھریں گے کہ آخر تم کسی ایسے شخص کی تلاش کیوں نہیں کرتے جو تمہارے پروردگار سے تمہاری سفارش کر دے اور وہ تمہیں اس کرب و اذیت کی حالت سے نجات عطا کر دے۔ چنانچہ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شفاعت کے سلسلے میں ایک حدیث بیان کی کہ لوگ یکے بعد دیگرے تمام انبیاء کرام کے پاس جا کر شفاعت کی درخواست کریں گے اور وہ سب جواب دیں گے کہ ہم اس کام کی اہلیت نہیں رکھتے، اور پھر وہ لوگ شفاعت کی درخواست لے کر میرے پاس یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لوگوں کے پاس سے روانہ ہوں گا اور عرش کے نیچے آؤں گا اور وہاں بارگاہ رب العزت میں اپنے پروردگار کے سامنے سجدے میں گر پڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی حمد اور بہترین ثنا کے وہ الفاظ اور اسلوب منکشف کر دے گا جو مجھ سے پہلے اس نے کسی پر منکشف نہیں کیے ہوں گے۔ اس موقع کے لیے میرے دل میں اپنے حمد و ثنا کے وہ الفاظ اور آداب حضوری کے وہ تعریفیں القاء فرمائے گا جو اس نے مجھ سے پہلے کسی اور کو القاء نہیں کیے ہوں گے، بلکہ اس وقت سے پہلے مجھ کو ان کا کوئی علم نہ ہوگا۔ پروردگار فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر اٹھاؤ اور جو چاہتے ہو مانگو وہ میں دوں گا، اور جو شفاعت کرنا ہے تو کرو، میں قبول کروں گا۔ یہ سن کر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا کہ اے میرے پروردگار، میری امت کو بخش دیجئے۔ اب کہا جائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت میں سے ان لوگوں کو جن سے حساب نہیں لیا جائے گا اور جو حساب کے بغیر جنت کے مستحق ہیں، جنت کے دائیں طرف کے دروازے سے جنت میں داخل کر دیجئے، اور وہ لوگ اس دروازے کے علاوہ دوسرے اطراف کے دروازوں کے استعمال کے حق میں بھی لوگوں کے ساتھ شریک ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، جنت کے دروازوں میں سے ہر ایک دروازے کے دو کیواڑوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا کہ مکہ اور حجر کے درمیان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عرض کروں گا، میرے پروردگار، آپ مجھے اس شخص کی بھی شفاعت کی اجازت مرحمت فرما دیجئے جس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ پروردگار فرمائے گا کہ نہیں، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اپنی عزت اور جلال اور اپنی ذاتی اور صفاتی عظمت اور بڑائی کی قسم، اس شخص کو میں خود دوزخ سے نکالوں گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ ناظرین، حوض کے معنی ہے پانی جمع ہونا اور بہنا، لیکن حوض کوثر سے مراد وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر میں عطا کیا جائے گا، جس سے پانی نہر کوثر سے بہتا ہوا آئے گا اور نہر کوثر جنت کے اندر ہوگی۔ ناظرین، قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور گرمی کی شدت سے لوگوں کی زبانیں سوکھ کر کانٹا بن چکی ہوں گی، سورج قریب ہو چکا ہوگا، جب ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو جام کوثر پلائیں گے، اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک
عطا فرمایا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں یعنی میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار۔ جو شخص ایک مرتبہ پیے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس سے سیراب فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، جو کہ نزول وحی کی کیفیات میں سے ایک کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر یہ سورہ مبارک نازل ہوئی۔ سورت سے مراد سورہ کوثر ہے۔ اس کا مفہوم ہے، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثر بخشی ہے۔ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ہیں۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو حوض ہوں گے، ایک میدان محشر میں پل صراط سے پہلے ہوگا اور دوسرا حوض جنت میں ہوگا، دونوں کا نام کوثر ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت ضرور حوض کوثر پر رش کرے گی، ان اونٹوں کی طرح جن کو 4 دن پانی پینے سے روک کر 5ویں دن اجازت دی جائے۔ ناظرین کرام، اگر اونٹوں کے ریوڑ کو 4 دن پانی سے روک کر 5ویں دن پانی پینے کی اجازت دی جائے تو حوض پر اونٹوں کا کس قدر رش ہوگا اور وہ پانی حاصل کرنے کے لیے کس قدر کوشش کریں گے۔ بالکل اسی طرح یہ امت بھی حوض کوثر کو حاصل کرنے کے لیے ازدحام کرے گی اور کوشش کرے گی، جس سے حوض کوثر پر رش پیدا ہو جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن اپنے حوض سے کچھ لوگوں کو اس طرح ہانک دوں گا جیسے اجنبی اونٹ خوف سے ہانک دیے جاتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ ان کی وضاحت ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ وہ لوگ بدعتی ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حوض پر میرے ساتھیوں میں سے کچھ آدمی آئیں گے، حتیٰ کہ میں جب انہیں دیکھوں گا اور ان کو میرے سامنے کیا جائے گا، انہیں مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیا جائے گا۔ میں دیکھ کر کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ میرے ساتھی ہیں، یہ میرے ساتھی ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کون سی بدعت ایجاد کر لی۔ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور گرمی کی شدت سے لوگوں کی زبانیں سوکھ کر کانٹا بن چکی ہوں گی، ایسے وقت میں وہ لوگ خوش نصیب ہوں گے جنہیں اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب کرے گا۔ روایات میں ایسے نیکیوں کا بیان موجود ہے جن کی برکت سے جام کوثر نصیب ہوگا، ان میں سے چند یہ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حوض کوثر پر کچھ لوگ میرے پاس آئیں گے، انہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص حوض کوثر سے بھرا پیالہ پینا چاہے تو وہ اس درود پاک کو پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واولادہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وانصارہ واشیائہ ومحبہ وامتہ وعلینا معہم اجمعین یا ارحم الراحمین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو راہ خدا کے مسافر کو پانی پلائے اس کو روز قیامت حوض کوثر پر آنا نصیب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک حوض کوثر دلانے والی نیکیاں کرنے والا بنا دے اور اپنے فضل و کرم سے جام کوثر نصیب فرمائے، ہمیں بدعت جیسے گناہ سے بچائے جس کی وجہ سے ہمیں حوض کوثر سے محروم ہونا ہو۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔